جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی مل کر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک بار پھر ملی جلی بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك۔ اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك۔ اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني۔ اللهم لا تمتني ميتة جاهلية۔ اللهم عجل لوليك الفرج۔ اللهم عجل لوليك الفرج۔ اللهم عجل لوليك الفرج۔ برائے تعجیل ظہور امام تمام مومنین مل کر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین ورحمت للعالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام: اللهم اشهد على هؤلاء القوم قد برز إليهم غلام أشبه بالنبي، أشبه الناس بالنبي منطقا ونطقا۔ صلوات پڑھیے پر محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے عزاداران امام مظلوم کربلا، آج کا دن تاریخ کا دردناک دن ہے۔ آج کا دن غم منانے کا دن ہے، اور غم کا تعلق انسان کے احساس سے ہوتا ہے۔ انسان کو جتنا کسی چیز کا احساس ہوتا ہے اتنا اس چیز کا درد ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کا احساس نہ ہو پھر انسان کو کسی چیز کا غم نہیں رہتا۔ یقیناً آپ آج گرمی کے اس عالم میں فرش عذاب پہ تشریف لائے ہیں، تو وہ احساس آپ کو یہاں لے کر آیا ہے۔ وہ احساس کوئی عام احساس نہیں، اہل بیت کے غم کا احساس آپ کو لے کر آیا ہے۔ آپ کو اصغر کی شہادت کا احساس یہاں لے کر آیا ہے۔ آپ کو مولا عباس کی شہادت کا احساس یہاں لے کر آیا ہے۔ آپ نے اپنے دکھوں کو کچھ دیر کے لیے بھلا دیا ہے۔ کوئی مریض بھی ہوگا، کوئی بیمار بھی ہوگا، کوئی پریشان بھی ہوگا، کسی کے مہمان بھی ہوں گے، کسی کے کوئی مسئلے مسائل بھی ہوں گے، کسی کے کچھ کام بھی ہوں گے۔ آج کے دن آپ عزاداروں نے، جوانوں نے، بزرگوں نے اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر فرش عذاب پہ اگر آئے ہیں تو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کو اپنی چیزوں کا احساس نہیں رہا۔ میری گائے، میرے مویشیوں کا کیا حال ہوگا، میری دکان کا کیا حال ہوگا، میرے گھر کا کیا حال ہوگا، میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، ان سب چیزوں کو بھول کر آپ پیچھے چھوڑ کر اس فرش عذاب پہ آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے مجھے آج اپنے بچوں کا درد نہیں، زہرا کے لال کا درد ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک واقعہ ملتا ہے، ماہ محرم کا چاند چڑھا، ایک مومنہ، اس کا بیٹا وفات پا گیا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئی، میں نے اپنے گھر میں فرش عزا کا اہتمام کیا ہے،
میں نے صف عزا کا اہتمام کیا ہے، لوگ آتے ہیں مجلس میں پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، توجہ ہے نا صاحب کی؟ بسم اللہ۔ ایک خاتون محرم کا چاند چڑھا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کا غم نہ کیا، کہا کہ میرے لاکھوں بیٹے زہرا کے لال پہ قربان، محرم ختم ہوگا پھر جا کے گریا کرو۔ پہلا محرم کا دن گزرا، نہیں گئی بیٹے کی قبر پہ، دوسرا دن گزرا، بیٹے کی قبر پہ نہیں گئی، تیسرا دن گزرا، 3 محرم، 4 محرم، 10 محرم تک فرش عزا پہ بیٹھی رہی۔ جناب زہرا کو اس کے بیٹے حسین کا، اکبر کا، عباس کا، اصغر کا پرسہ دیتی رہی، اپنے بیٹے کی قبر پہ نہ گئی۔ اے عزادارو، جانتے ہو کیا ہوا؟ 10 دن گزر گئے، 10واں دن ختم ہوا، 11ویں دن یہ بڑھیا، یہ مومنہ اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ ایک مستور ہے، قبر پہ بیٹھی ہے، اس کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، زور زور سے رو رہی ہے۔ یہ بڑھیا اس کی اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی، اس مستور سے کہتی ہے، اے مومنہ، اے مستور، اے خاتون، مجھے لگتا ہے تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تیرے کسی رشتہ دار کی قبر نہیں ہے، یہ تو میری بڑھیا کے بیٹے کی قبر ہے، یہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا تھا بیٹا، اس کی یہ قبر ہے، تو اپنے بیٹے کی قبر کو کہیں اور ڈھونڈ، وہ کہیں اور جگہ پہ ہوگی۔ جانتے ہو اس مستور نے کیا کہا؟ جو توجہ سے سن رہے ہیں، احساس سے سن رہے ہیں، جو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے جملہ ہے۔ اس بڑھیا نے کہا نا، وہ جو قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی، اس کو بچے کی ماں نے کہا نا، یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ اپنے بیٹے کی قبر پہ جا کر اپنے بیٹے کی قبر کو ڈھونڈو۔ ٹوٹے ہوئے پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے حسین کی ماں نے کہا، 10 دن تو نے میرے حسین کے غم میں گریہ کیا ہے، یہ 10 دن میں تیرے بیٹے کی قبر پہ روتی رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ان دنوں میں اہل بیت ہماری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں احساس کے ساتھ یہاں آنا چاہیے۔ امام حسین کا زمانہ امامت تھا، مدینہ کا شہر تھا، ایک نصرانی حضرت عیسیٰ کی نبوت کا قائل تھا، مسجد نبوی میں آیا، مسجد میں داخل ہونے لگا تو مسلمانوں نے اسے روک لیا، کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں فقط مسلمان جا سکتے ہیں، غیر مسلم کے لیے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو بس ایک کام سے آیا تھا۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا رات میں سو رہا تھا، خواب میں حضرت عیسیٰ آئے، ان کی والدہ ساتھ تھی، اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ بھی تھے۔ میرے نبی حضرت عیسیٰ نے مجھے حکم دیا، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، آخری زمین ہے، آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، تم ان کی نبوت پہ ایمان لے آؤ۔ وہ نصرانی مسلمانوں سے کہتا ہے کہ خواب میں نے چونکہ خواب دیکھا تھا، اور خواب میں حضرت عیسیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ کر محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا تھا، اور اسی خواب کے عالم میں نے محمد کے کلمہ پڑھ کے محمد کے دین کو قبول کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دوں۔ مجھے بس اتنا بتاؤ، یہاں اہل بیت محمد کہاں رہتے ہیں؟ میں اہل بیت کے پاس جا کر، محمد کے رشتہ داروں کے پاس جا کر، محمد مصطفیٰ کی اولاد کے ہاتھ پہ جا کر اس خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہوں۔ وہ جو لوگ کھڑے تھے، سب نے اشارہ کر کے کہا، وہ جو گھر دیکھ رہے ہو، وہ جو حویلی دیکھ رہے ہو، یہ گھر محمد کے اہل بیت کا گھر ہے۔ یہ نصرانی چلا امام حسین کے گھر، امام حسین سے ملاقات ہوئی، امام حسین ملے جو اکبر کے غم میں یہاں آئے ہیں، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ امام حسین سے ملے، امام حسین نے گھر میں بٹھایا، سلام دعا کرنے کے بعد پوچھا کیسے آئے ہو؟ نصرانی نے کہا مولا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں آپ کے نانا کی نبوت پہ، اس کے دین پہ، اس کی شریعت پہ، اس کے اسلام پہ ایمان لایا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دوں۔ میرے مولا نے جب یہ سنا نا، مظلوم کربلا امام حسین نے ایک جوان کو اٹھایا، کہا جلدی کر اکبر کو بلا کے لیا۔ جوان اٹھا، جناب علی اکبر کو بلا کے لایا۔ تاریخ کہتی ہے جب اکبر آیا، اس کے چہرے پہ ایک نقاب یا برقع تھا، برقعے سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ میں نجف کے اپنے ایک آیت اللہ بہت اعلیٰ ہستی سے یہ جملہ سنا ہے کہ جب اکبر اس کمرے میں داخل ہوئے، اس کے چہرے پہ برقع تھا۔ کہتے ہیں کیوں برقع تھا؟ اکبر کا حسن اتنا تھا،
چاہے جتنے پردے ڈالے جاتے پھر بھی حسن باہر چھلکتا تھا۔ جناب اکبر آئے، امام حسین نے نصرانی کے سامنے اکبر کو بٹھا دیا، اس کے بالکل سامنے بٹھا دیا۔ توجہ کیجئے گا، جناب علی اکبر اس نصرانی کے سامنے بیٹھ گئے۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کے چہرے سے نقاب کو اتارنا شروع کیا، برقعے کو اتارنا شروع کیا۔ جب اکبر کا پورا چہرہ نصرانی کے سامنے آیا، نصرانی نے جب جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھا بے ہوش ہو گیا۔ مولا نے کہا پانی لے آؤ، اس کے منہ پہ پانی ڈالو، یہ ہوش میں آ جائے گا۔ اے عزادارو، پانی ڈالا گیا، نصرانی ہوش میں آیا۔ مولا حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولا آپ کے بیٹے کو دیکھا، پہلے کائنات میں زندگی میں پہلے اتنا حسین نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا خوبرو نوجوان، اتنا جمیل و حسین و خوبصورت جوان دیکھ رہا ہوں۔ اس کے حسن سے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فوراً پوچھا اے مولا حسین اتنا بتائیے، اے مولا حسین اتنا بتائیے، یہ جو آپ نے جوان مجھے دکھایا ہے یہ آپ کا نانا محمد ہے یا آپ کا بیٹا علی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ مولا خواب میں نے جس ہستی کو دیکھا تھا، جس آپ کے جس نانا کو دیکھا تھا، پھر میں نے اس جوان کو دیکھا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اس جوان کے بال محمد مصطفیٰ کی زلفوں جیسے ہیں، اس کا چہرہ محمد جیسا ہے، اس کے دانت محرم محمد جیسے ہیں، اس کے رخسار محمد جیسے ہیں، اس کی آنکھیں محمد جیسی ہیں۔ وہ یہ ساری چیزیں بتا رہا تھا۔ گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اگر آنسو نہ آئے ہائے بلند کر کے امام حسین کی بارگاہ میں حاضری ضرور لگانا، اتنا ضرور کہنا مولا حسین تیرے اکبر کا بہت ارمان ہے۔ جب وہ چیزیں بتا رہا تھا میرے اس مولا حسین نے اس سے کہا اتنا بتا، اگر تیرا اتنا حسین بیٹا ہوتا، اگر تیرا اتنا جوان بیٹا ہوتا، اس کے جسم پہ ایک کانٹا لگ جاتا تجھے کیا ہوتا؟ اس نے رو کے کہا مولا واللہ عمود، اگر میرا ایسا بیٹا ہوتا تھوڑی سی تکلیف ہوتی میں تو جیتے جی مر جاتا۔ مولا آپ کی حیا کو سلامت رکھے۔ مولا اگر میرا ایسا جوان بیٹا ہوتا، اتنا خوبصورت بیٹا ہوتا، اسے اگر کانٹا بھی چبھتا تو میں تو جیتے جی مر جاتا، دنیا میں میرے رہنے کا فائدہ نہ ہوتا، دنیا میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی۔ عزادارو توجہ سے سنیے گا، یہ جملہ سننا تھا۔ میرے مولا حسین نے کہا اگر تیرا ایسا بیٹا ہوتا، اسے کانٹا لگتا، تو مر جاتا۔ دیکھ تو صحیح حسین کی حالت کو، جو کربلا کے میدان میں ہوگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس جوان بیٹے کو ٹکڑوں میں شہید کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ جوانوں ہائے نکالا کرو، جوان کی شہادت پڑھ رہا ہوں۔ جوان کو اپنے جوانے کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ جو میرے 57 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں، 50 سال سے اوپر کے جو بزرگ بیٹھے ہیں، جن کا 18 سال کا بیٹا ہو، اسے اپنے جوان بیٹے کی جوانی کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی باپ یہ برداشت نہیں کرتا میرے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچے، لیکن کربلا کے میدان میں اللہ جانے حسین نے کیسے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اکبر جیسے جوان بیٹے کو موت کے راستے میں بھیج۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو اکبر کی جوانی پہ گریہ کرو اور دعا مانگا کرو پروردگار عالم جوانوں کو اکبر کی سیرت پہ چلائے، دین کا حامی بنائے، دین کا ناصر بنائے، امام زمانہ کے حامی و ناصر بنو۔ جانتے ہو عزادارو 3 مرحلے ایسے آتے ہیں کربلا کے میدان میں، 10 محرم کے دن 3 مرحلے ایسے آئے۔ امام حسین کے چہرے پہ موت کی زردی دکھائی دی، جسے حالت اعتدار کہتے ہیں۔ جب انسان کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، چہرے کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تاریخ والوں نے لکھا، ہم نے دیکھا کربلا کے میدان میں امام حسین کے چہرے پہ 3 مرتبہ موت کی زردی طاری ہوئی۔ پوچھو مجھ سے کون سے وہ 3 مرحلے تھے؟ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ اس وقت حسین موت کے قریب تھا جب اکبر نے جنگ کی اجازت مانگی۔ تمہارے جوان بیٹے ہیں، جوانی کا احساس ہوگا آپ
آپ کو. اکبر نے جب جنگ کی اجازت مانگی اس وقت مولا حسین کے چہرے پہ موت کی زردی طاری ہوئی. جانتے ہو کس انداز میں جناب علی اکبر نے اذن جہاد مانگا. سارے صحابہ امام حسین کے سارے اصحاب شہادت کے درجے پہ فائز ہو چکے تھے. اب فقط بنی ہاشم کے جوان بچے ہوئے ہیں. ہر جوان کی یہ کوشش تھی پہلے میں جاؤں. قاسم منتیں کر رہے تھے پہلے میں جاؤں. اور میں نے پہلے پڑھا مولا عباس بار بار اجازت مانگ رہے تھے کہ پہلے میں جا کر مقابلہ کروں. بنی ہاشم کے جوان بچے ہوئے تھے. اکبر آئے اپنے بابا کے پاس, کہا کہ بابا مجھے اذن جہاد دیجیے. میرے مولا نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ دیکھا, ٹھنڈی آہ بھری, پتہ نہیں کس وجہ سے اذن جہاد دے دیا. اگر حسین نے جنگ لڑنے کی اجازت تو دے دی, لیکن جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ اپنے ہاتھوں سے اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا, میدان کی طرف روانہ کیا. مولا علی اکبر تیزی کے ساتھ جا رہے تھے. اکبر کو محسوس ہوا پیچھے کوئی آ رہا ہے. جب اکبر نے مڑ کے دیکھا منظر بڑا عجیب تھا. آپ کی مرضی ہے, اب امیر بن کے سنو یا غریب بن کے سنو, پرسہ دو یا چپ کر کے بیٹھو, ہائے ضرور کر دینا. اکبر نے مڑ کے دیکھا, منظر بڑا عجیب تھا. اکبر گھوڑے پہ جا رہا ہے, حسین گھوڑے پہ نہیں زمین پہ چل رہا ہے. حالت کیا ہے؟ کمر جھکی ہوئی ہے, ایڑیوں کے بھار, کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. حسین کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. اکبر کے پیچھے اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زادارو, اجرکم اللہ. سوائے کہ ہمیں حسین کے کوئی اور غم نہ دیکھو. اکبر نے گھوڑے کو روکا, جلدی گھوڑے سے اترا, دوڑ کے بابا کے پاس آیا. توجہ میری طرف کریں, دوڑ کر ماما اما بیٹھ مت, اما جلدی بیٹھ مت, سیر خراب نہ کر. جناب اکبر جلدی سے گھوڑے سے اترے اور جلدی سے دوڑے اس طرف جہاں حسین اٹھتا بیٹھتا اکبر کی طرف آ رہا تھا. اپنے بابا کو پکڑا, سیدھا کر کے کہتے بابا جب برداشت نہیں کر سکتے تھے پھر مجھے بھیجا کیوں تھا؟ حسین نے رو کے کہا اکبر تیرا قصور نہیں ہے, کاش تو باپ ہوتا, میں تیرے جیسا بیٹا ہوتا, پھر میں دیکھتا اکبر تو مجھے میدان بھیجتا, تیری کیا حالت ہوتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زادارو. اکبر نے اذن جہاد مانگا, حالت احتضار, موت کی زردی. دوسرا موقع جس میں امام حسین کے چہرے پہ موت کے آثار دکھائی دیے, کون سا موقع تھا؟ امام حسین نے اجازت دی, کہا اکبر میدان جانے سے پہلے خیمہ گاہ میں چلے جائے. تمہارے زور پہ عباس و اکبر کے زور پہ تیری پھوپھیاں آئی تھی, تیری بہنیں آئی تھی. اکبر ایک بار خیام میں چلے جاؤ, ان سے الوداع کر لو, پھر میدان چلے جانا. اے ارباب عذاب, منظر بڑا عجیب تھا. اکبر خیام میں گئے, ساری بیویاں ایک خیمے میں جمع تھی, سر کے بال کھلے ہوئے تھے, ماتم کی صدائیں آ رہی تھی. اکبر کو دیکھا, واہ محمد کی صدا, واہ علیہ کی صدا, واہ حسنہ کی صدا بلند کی. اکبر کو بلایا, کوئی پیشانی چوم رہی تھی, کوئی رخسار چوم رہی تھی, کوئی گردن کو چوم رہی تھی, کوئی گلے مل رہی تھی, اور ایک جملہ ہر بیوی
اپنی گردن کو جھکایا، گویا کہ کہہ رہا تھا اکبر میں جانے سے گھبرا نہیں رہا، ایک مرتبہ نیچے تو دیکھو۔ اب جو اکبر نے مڑ کے دیکھا، کیا منظر تھا، 4 سال کی بچی ہے، گھوڑے کی ٹانگ کو پکڑا ہوا ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے اے میرے اکبر بھائی، پھوپھیوں نے تجھے ودا کیا، تیری باقی بہنوں نے تجھے ودا کیا، اے میرے بھائی ان کے قد دراز تھے، کسی نے تیری پیشانی کو چوما، کسی نے تیرے رخساروں کو چوما، کسی نے تیرے گلے پہ بوسہ دیا، کسی نے تیری پاؤں میں باہیں ڈالی۔ اے اکبر میں 4 سال کی ہوں، چھوٹی سی بچی ہوں، میں بوسہ نہیں دے سکتی، پیشانی نہیں چوم سکتی، چھوٹی اولاد والے بیٹھو توجہ سے سننا، میں تیری پیشانی نہیں چوم سکتی، پھر کیا کروں؟ اکبر میر ایک مرتبہ اپنے پاؤں کو رکاب سے نکال، اپنے پاؤں کو رکاب سے نکال، سکینہ تیرے پاؤں پہ بوسہ دیتی رہے گی، کوفہ اور شام کے راستوں پہ یہ کہتی رہے گی میں نے بھی اپنے بھائی کو میدان میں الوداع کیا۔ اجرکم اللہ، یہ منظر دیکھ کر امام حسین کے چہرے پہ موت کے آثار ہوئے۔ جانتے ہیں تیسرا مرحلہ کون سا تھا؟ جب حسین پہ موت کی زردی طاری ہوئی، اکبر کو روانہ کر دیا میدان کربلا کی طرف۔ جب اکبر جا رہے تھے نا اور مولا حسین اٹھتے بیٹھتے گئے تھے تو پھر کیا کہا تھا؟ اکبر جنگ کرنے جا رہے ہو، مڑ مڑ کے ایک دو بار مڑ کے مجھے دیکھنا ضرور، تاکہ میں تیرے چہرے کی زیارت کرتا رہوں۔ اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا، میں تیرے چہرے کی زیارت کرتا رہوں گا۔ اے ارباب اعضاء منظر اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، ایک اور منزل طے کرنی ہے۔ مولا حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کی جان کو دیکھ رہے تھے، اور اکبر کی ماں ام لیلا جناب لیلا خیمے میں کھڑی تھی، جناب لیلا کی نگاہ امام حسین کے چہرے پہ تھی، امام حسین کی نگاہ علی اکبر کے چہرے پہ تھی۔ جناب لیلا نے ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا، فوراً کہا مولا میرے بیٹے کا کیا؟ میرے مولا کو بلایا، میرے مولا ہے کہہ دیا مولا میرے اوپر ایک احسان کیجئے، کسی نہ کسی طریقے سے اکبر کو ایک بار مجھے ملا دے۔ یہ جملہ میری ماؤں کے لیے ہے جن کے جوان بھائی ہیں، جوان بیٹے ہیں، ماں کا درد ایک بہن اور ماں سمجھ سکتی ہے۔ بی بی نے مولا حسین سے کہا اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، ایک مرتبہ اکبر کو واپس بلائیے۔ میرے مولا نے کہا یہ ٹھیک ہے میں باپ ہوں، لیکن اللہ نے ماں کا بھی بڑا درجہ رکھا ہے، تو ماں ہے، ایک بار دعا کر، اللہ تیری دعا قبول کرے گا، تیرا بیٹا واپس آئے گا، تو اسے مل لینا۔ بی بی نے ہاتھ بلند کیے، دعا کی، یا راد یوسف الی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے اکبر کو مجھے ملا۔ جناب رحمت اجرکم اللہ، تھوڑا سا اور قریب سامنے لے آئیے، ایک دو جملے پڑھ لو پھر آگے لے کے آ جانا، کچھ قریب لے آئیے، وہ سواری لے کے آئیے جس پہ اکبر سوار ہو گئے۔ اجرکم اللہ عزادارو، ماں کی دعا قبول ہو گئی، توجہ کیجئے گا، ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ اکبر جنگ لڑ رہا تھا، یا شدت پیاس ہوئی، میدان سے باہر نکلے، قیام کی طرف آتے ہیں اور آ کر اپنے بابا سے کہا اے بابا پیاس نے مجھے قتل کر دیا ہے، یہ جو اسلحہ لوہے کا پہنا ہے یہ گرم ہو چکا ہے، اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، اے بابا ایک چلو پانی مل جاتا۔
پانی مانگا تھا، اس لیے پانی مانگا تھا اکبر کا بچپن تھا، انگور کا موسم نہیں تھا، اکبر کا ارادہ ہوا، دل ہوا انگور کھانے کو، اپنے بابا سے کہا بابا مجھے انگور کھانے ہیں۔ حسین نے ہاتھ بڑھایا، جنت سے انگور آئے، اکبر کو انگور کھلائے۔ یہ واقعہ اکبر کے ذہن میں تھا۔ 10 محرم کا دن آیا، اکبر جنگ کرنے کے لیے گیا، شدت پیاس ہوئی، خیال آیا میرا بابا کوئی عام تو نہیں ہے جو بے موسمہ انگور کھلا سکتا ہے، میرا بابا مجھے پانی لیکن کیا کرے، حسین خود پیاسا تھا۔ اکبر کو آگے بلایا، اکبر اپنی زبان میرے منہ میں ڈالو، شاید تجھے کوئی فائدہ ہو۔ اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالی، فوراً نکال لی، کہا بابا آپ کی زبان تو میرے سے بھی زیادہ خوش ہے۔ اجرکم اللہ۔ اکبر میدان میں گیا، میدان میں خوبصورت جنگ کر رہا تھا میرا اکبر۔ ایک کمینہ دور بیٹھا تھا گھات لگائے ہوئے، پتہ نہیں اسے محمد سے بغض تھا یا اکبر سے بغض تھا۔ اکبر تو شبیہ پیغمبر تھا نا، شکل کو دیکھ کے بندہ کچھ تو حیا کرتا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا شکل میں محمد ہے، اس کے دل میں محمد کا احساس نہیں تھا، اس کے دل میں محمد کا احساس ہوتا وہ یہ نہ سوچتا۔ اس نے سوچا کیا سوچا اس نے، اب میں ایسا وار کروں گا کہ حسین کو اکبر کے غم میں بٹھا دوں گا۔ یہ کہہ کر کمینہ اٹھا، ایک گرز اٹھایا، اکبر کے سر پہ مارا۔ سامنے ایک کمینے نے نیزہ یا برچھی اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے دور سے پھینکی، اکبر کے سینے میں وہ نیزہ لگنا تھا اور گردن پہ گرز کا لگنا تھا۔ اکبر گرے، آواز دی، آواز دے کر کہا، لے آگے، آواز دے کر کہا علیکہ منی السلام یا ابا عبداللہ، بابا اکبر کا سلام ہو۔ یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا اکبر الدنیا بعدک العفا، اکبر تیرے بعد دنیا کیا کروں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ عزادارو، اجرکم علی اللہ۔ میرے حسین چلے اپنے بیٹے کے لاشے کی طرف، دوڑ کے جا رہے ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں، جس اوکھے سوکھے جیسے پڑھتے ہیں، بڑی مشکل سے آسانی سے اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچے میرے مولا۔ آگے چل کر دیکھا تو کیا تھا، ویسے ہی تھا جیسے بتایا گیا تھا حسین کو۔ حسین تیرا اکبر یقتل اربن اربا، تیرے بیٹے کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اے ارباب عزا، جب مولا حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچے تو دیکھا سارے جوڑ کھلے ہوئے تھے، جسم پہ سارے زخم تھے۔ میرے مولا نے بلایا، بنی ہاشم کے جوانوں جلدی آؤ، اب حسین میں طاقت نہیں ہے، اپنے بیٹے کا لاشا جب لاشا اکبر امام حسین علیہ السلام اور بنی ہاشم کے جوان لے کر آئے